جیسا کہ پہلے ذکر آ چکا ہے، یاسمین نے ایک ایرانی ماں کی گود میں پرورش پائی تھی، اس لیے اس کے وجود میں نسوانیت کا لطیف اور نازک حصہ عرب عورتوں کے مقابلے میں زیادہ تھا۔ ظہیر کے رخصت ہوتے ہی اس کی بے قراری کی حد نہ رہی، دنیا بدلی ہوئی نظر آنے لگی۔ حنیفہ اس کی پرانی خادمہ ہر ممکن کوشش سے اس کا دل بہلاتی۔ چند مہینوں کے بعد یاسمین کو اس بات کا احساس ہوا اس کے پہلو میں ایک نیا وجود پرورش پا رہا ہے۔ اس دوران شوہر کی طرف سے چند خطوط بھی ملے۔ حنیفہ نے اپنی طرف سے ظہیر کو لکھ بھیجا کہ تمہارے گھر ایک کم سن مہمان تشریف لانے والا ہے، واپس آنے پر گھر کی رونق میں اضافہ محسوس کرو گے۔ ہاں، تمہاری بیوی سخت غمگین ہے، اگر رخصت مل جائے تو چند دنوں کے لیے آ کر تسلی دے جاؤ۔ 8 ماہ بعد ظہیر نے لکھا کہ 2 مہینوں تک گھر آ جائے گا۔ اس خط کے بعد یاسمین کو انتظار کی گھڑیاں پہلے کی نسبت دشوار نظر آنے لگی۔ اس کے لیے دن کا چین اور رات کی نیند حرام ہو گئی اور صحت بگڑنے لگی۔ ظہیر کے انتظار کے ساتھ مہمانوں کا انتظار بھی بڑھنے لگا۔ ننے مہمان کا انتظار بھی بڑھنے لگا۔ بالآخر ایک انتظار کی مدت ختم ہوئی اور ظہیر کے گھر کی خاموش فضا میں ایک بچے کے بلکنے نے کچھ رونق پیدا کر دی۔ یہ بچہ عذرا تھی۔ عذرا کی پیدائش کے بعد جب یاسمین نے ہوش میں آ کر آنکھیں کھولیں تو اس کا پہلا سوال یہ تھا، وہ نہیں آئے؟ وہ بھی آ جائیں گے، حنیفہ نے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ اتنی دیر ہو گئی، خدا جانے کب آئیں گے۔ عذرا کو پیدا ہوئے 3 ہفتے گزر چکے تھے۔ یاسمین کی صحت روز بروز بگڑتی جا رہی تھی۔ وہ رات کو سوتے میں اکثر ظہیر ظہیر پکار اٹھ بیٹھتی اور بعض اوقات خواب کی حالت میں چلنے لگتی اور دیواروں سے ٹکرا کر گر پڑتی۔ حنیفہ سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے اسے تسلی دیتی، اس کے سوا وہ کر بھی کیا سکتی تھی۔ ایک دن دوپہر کے وقت یاسمین اپنے بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ حنیفہ اس کے قریب ایک کرسی پر بیٹھی عذرا کو پیار کر رہی تھی کہ کسی نے دروازے پر دستک دی۔ کوئی بلا رہا ہے، یاسمین نے نہایت کمزور آواز میں کہا۔ حنیفہ عذرا کو یاسمین کے پاس لٹا کر اٹھی اور باہر جا کر دروازہ کھولا۔ سامنے سعید کھڑا تھا۔ حنیفہ نے اضطراب اور پریشانی کی حالت میں کہا، سعید تم آ گئے؟ ظہیر کہاں ہے؟ وہ نہیں آیا؟ یاسمین کا کمرہ اگرچہ باہر کے دروازے سے کافی دور تھا، لیکن حنیفہ کے الفاظ یاسمین کے کانوں تک پہنچ چکے تھے۔ سعید کا نام سنتے ہی اس کا کلیجہ منہ کو آنے لگا اور ایک لمحے کے اندر ہزاروں توہمات پیدا ہو گئے۔ وہ اپنے دھڑکتے ہوئے دل کو ہاتھوں سے دبائے بستر سے اٹھی، کانپتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی، حنیفہ سے 2-3 قدم کے فاصلے پر کھڑی ہو گئی۔ حنیفہ دروازے پر کھڑی ابھی تک سعید کی طرف دیکھ رہی تھی، اس لیے یاسمین کی آمد سے بے خبر تھی، اور سعید چونکہ دروازے سے باہر کھڑا تھا اس لیے وہ یاسمین کو نہ دیکھ سکا۔ حنیفہ نے پھر اپنا سوال دہرایا، لیکن سعید خاموش رہا۔ سعید، حنیفہ نے کہا، جواب کیوں نہیں دیتے؟ کیا وہ؟ سعید نے گردن اٹھا کے حنیفہ کی طرف دیکھا۔ وہ کچھ کہنا چاہ رہا تھا لیکن زبان اس کے قابو میں نہ تھی۔ اس کی بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں سے آنسو چھلک رہے تھے اور اس کا حسین چہرہ غیر معمولی حزن و ملال کا اظہار کر رہا تھا۔ سعید کہو، حنیفہ نے پھر سوال کیا۔ وہ شہید ہو چکا ہے، مجھے افسوس ہے، میں زندہ واپس آیا ہوں، سعید نے کہا اور چھلکتے ہوئے آنسو اس کی آنکھوں سے گر پڑے۔ سعید نے اپنا فکرہ ابھی پورا کیا ہی تھا کہ حنیفہ کے پیچھے سے ایک چیخ سنائی دی اور کسی چیز کے دھڑام سے زمین پر گرنے کی آواز آئی۔ حنیفہ گھبرا کر پیچھے مڑی۔ سعید بھی حیران ہو کر مکان کے صحن میں آ گیا۔ یاسمین منہ کے بل پڑی تھی۔ سعید نے جلدی سے اٹھایا، کمرے کے اندر لا کر اس کو بستر پر لٹا دیا، ہوش میں لانے کی کوشش کی۔ جب مایوسی ہوئی تو طبیب کو بلانے کے لیے بھاگا۔ تھوڑی دیر بعد طبیب کو لے کر واپس آیا تو دیکھا گھر میں محلے کی بہت ساری عورتیں جمع ہیں۔ کسی نے طبیب کو دیکھ کر کہا، اب آپ کی ضرورت نہیں، وہ جا چکی ہے۔ شام کے قریب شہر کے عامل نے یاسمین کا جنازہ پڑھایا۔ ظہیر کی شہادت کا واقعہ بھی مشہور ہو گیا تھا، اس لیے اس کے لیے بھی دعائے مغفرت کی گئی۔ اس کے بعد ظہیر اور یاسمین کم سن یادگار عذرا کے حق میں درازی عمر کی دعا مانگی گئی۔ سعید نے اسی دن عذرا کو ایک دایا کے سپرد کیا اور حنیفہ سے کہا، اگر تم ظہیر کے مکان میں رہنا چاہو تو تب تک میں تمہارے اخراجات برداشت کروں گا، اگر میرے گھر رہنا پسند کرو تو میں تمہاری خدمت کروں گا۔ لیکن حنیفہ نے کہا، میں حلب میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں، وہاں میرا ایک بھائی رہتا ہے، اگر وہاں میرا دل نہ لگا تو میں آپ کے پاس واپس آ جاؤں گی۔ سعید نے حنیفہ کے سفر کا انتظام کیا اور 500 دینار دے کے رخصت کیا۔ 2 سال بعد سعید عذرا کو اپنے گھر لے آیا اور خود اس کی پرورش کرنے لگا۔ جب اسے فارس کی طرف سے خارجیوں کے خلاف مہم پر جانا پڑا تو وہ عذرا کو صابرہ کے پاس چھوڑ گیا۔ بچپن۔ بستی کے نخلستانوں میں ایک ندی گزرتی تھی۔ بستی والوں نے مویشیوں کے لیے اس ندی کے کنارے ایک تالاب کھود رکھا تھا جو ندی کے پانی سے ہر وقت بھرا رہتا تھا۔ تالاب کے ارد گرد کھجوروں کے درخت ایک دل فریب منظر پیش کر رہے تھے۔ بستی کے بچے اکثر اوقات اس جگہ آ کر کھیلا کرتے تھے۔
ایک دن عبداللہ، نعیم اور عذرا بستی کے دوسرے بچوں کے ساتھ اس جگہ کھیل رہے تھے۔ عبداللہ نے اپنے کم عمر لڑکوں کے ساتھ تالاب میں نہانا شروع کیا۔ نعیم اور عذرا تالاب کے کنارے کھڑے بڑے لڑکوں کو پانی میں تیرتے، اچھلتے اور کودتے دیکھ کر خوش ہو رہے تھے۔ نعیم کو کسی بات میں اپنے بھائی سے پیچھے رہنا گوارا نہ تھا۔ اس نے ابھی تیرنا نہیں سیکھا تھا، لیکن عبداللہ کو تیرتے ہوئے دیکھ کر ضبط نہ کر سکا۔ اس نے عذرا کی طرف دیکھا اور کہا، آؤ عذرا، ہم بھی نہائیں۔ عذرا نے جواب دیا، امی جان خفا ہوں گی۔ عبداللہ سے کیوں خفا نہیں ہوں گی؟ ہم سے کیوں ہوں گی؟ وہ بڑا ہے، اسے تیرنا آتا ہے، اس لیے امی جان خفا نہیں ہوتی۔ ہم گہرے پانی میں نہیں جائیں گے، چلو۔ عذرا نے سر ہلاتے ہوئے کہا، تم ڈرتی ہو؟ نہیں تو۔ جس طرح نعیم ہر بات میں عبداللہ کی تقلید کرنے بلکہ اس سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتا تھا، اسی طرح عذرا بھی نعیم کے سامنے اپنی کمزوری کا اعتراف کرنا گوارا نہ کرتی۔ نعیم نے ہاتھ بڑھایا اور عذرا اس کے ساتھ ہاتھ پکڑ کر پانی میں کود گئی۔ کناروں پر پانی زیادہ گہرا نہ تھا، لیکن وہ آہستہ آہستہ گہرے پانی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ عبداللہ اور دوسرے بچے مقابل کے کنارے کھجور کے خامدار درخت پر کھڑے ہو کر باری باری پانی میں چھلانگیں لگا رہے تھے۔ عبداللہ کی نظر نعیم اور عذرا پر اس وقت پڑی جب پانی ان کے گدروں کے برابر آیا ہوا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر ہاتھ بدستور پکڑا ہوا تھا۔ عبداللہ نے گھبرا کر چلانا شروع کیا، لیکن اس کی آواز پہنچنے سے پہلے عذرا اور نعیم گہرے پانی میں ہاتھ پاؤں مارے تھے۔ عبداللہ تیزی سے تیرتا ہوا ان کی طرف بڑھا۔ اس کے پہنچنے سے پہلے نعیم کا پاؤں زمین پر لگ چکا تھا، لیکن عذرا ڈبکیاں کھا رہی تھی۔ عبداللہ نعیم کو محفوظ دیکھ کر عذرا کی طرف بڑھا۔ عذرا ابھی تک ہاتھ پاؤں مار رہی تھی۔ وہ عبداللہ کے قریب آتے ہی اس کے گلے میں بازو ڈال کر لپٹ گئی۔ عبداللہ میں اس کا بوجھ سہارنے کی طاقت نہ تھی۔ عذرا اس کے ساتھ بری طرح چمٹی ہوئی تھی اور اس کے بازو پوری طرح حرکت نہیں کر سکتے تھے۔ وہ 2-3 بار پانی میں ڈوب ڈوب کر ابھرا۔ اتنی دیر میں نعیم کنارے پر پہنچ چکا تھا۔ اس نے باقی لڑکوں کے ساتھ مل کر چیخ و پکار شروع کر دی۔ ایک چرواہا اونٹوں کو پانی پلانے کے لیے تالاب کی طرف آ رہا تھا۔ لڑکوں کی بات چیت سن کر لڑکوں کی چیخ و پکار سن کر بھاگا اور تالاب کے کنارے پر سے یہ منظر دیکھتے ہی کپڑوں سمیت پانی میں کود پڑا۔ اتنی دیر میں عذرا بے ہوش ہو کر عبداللہ کو اپنے ہاتھوں کی گرفت سے آزاد کر چکی تھی اور ایک ہاتھ سے عذرا کے سر کے بال پکڑے دوسرے ہاتھ سے تیرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ چرواہے نے تیزی سے جھپٹ کر عذرا کو اوپر اٹھایا۔ عبداللہ عذرا سے نجات پا کر آہستہ آہستہ تیرتا ہوا کنارے کی طرف بڑھا۔ چرواہا عذرا کو لے کر پانی سے باہر نکلا اور تیزی سے صابرہ کے مکان کی طرف چل پڑا۔ عبداللہ کے تالاب سے نکلتے ہی نعیم جھٹ دوسرے کنارے پر گیا اور عبداللہ کے کپڑے اٹھا لایا۔ عبداللہ نے کپڑے پہنتے ہوئے نعیم پر ایک قہر آلود نظر ڈالی۔ نعیم پہلے ہی آبلہ بن رہا تھا، بھائی کے غضب کی تاب نہ لا سکا اور سسکیاں لینے لگا۔ عبداللہ نے نعیم کو روتے ہوئے کام نہیں دیکھا تھا۔ اس موقع پر نعیم کے آنسو اس کا دل موم کرنے کے لیے کافی تھے۔ اس نے کہا، بہت گدھے ہو تم، گھر چلو۔ نعیم نے سسکیاں لیتے ہوئے کہا، امی جان ماریں گی، میں نہیں جاؤں گا۔ نہیں ماریں گی، عبداللہ نے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ عبداللہ کے تسلی بیس الفاظ سنتے ہی نعیم کے آنسو خشک ہو گئے اور وہ بھائی کے پیچھے ہو لیا۔ چرواہا عذرا کو اٹھائے صابرہ کے گھر پہنچا تو صابرہ کی پریشانی کی کوئی حد نہ رہی۔ پڑوس کی چند عورتیں بھی اکٹھی ہو گئیں۔ بہت کوشش بعد عذرا کو ہوش میں لایا گیا۔ صابرہ نے چرواہے کی طرف متوجہ ہو کر کہا، یہ نعیم کی شرارت ہوگی، میں اسے عذرا کے ساتھ باہر بھیجتے ہوئے ہمیشہ ڈرا کرتی تھی۔ پرسوں ایک لڑکے کا سر پھوڑ دیا۔ اچھا آج وہ گھر آئے صحیح۔ چرواہے نے کہا، اس میں تو نعیم کا کوئی قصور نہیں، وہ بیچارہ تو کنارے پہ کھڑا چیخ و پکار کر رہا تھا، میں اس کی آواز سن کر ہی بھاگتا ہوا تالاب پر پہنچا۔ آپ کے بڑے لڑکے نے عذرا کو بالوں سے پکڑا ہوا تھا اور وہ غوطے کھا رہی تھی۔ عبداللہ؟ صابرہ نے حیران ہو کر کہا، وہ تو ایسا نہیں۔ چرواہے نے کہا، آج تو میں بھی اس کی حرکت دیکھ کر بہت حیران ہوا ہوں، اگر میں موقع پر نہ پہنچتا تو معصوم لڑکی کو ڈبو ہی دیا تھا اس نے۔ اتنے میں عبداللہ گھر پہنچا۔ نعیم اس کے پیچھے پیچھے سر جھکایا آ رہا تھا۔ جب عبداللہ صابرہ کے روبرو ہوا تو نعیم اس کے پیچھے چھپ کر کھڑا ہو گیا۔ صابرہ غضبناک ہو کر بولی، عبداللہ جاؤ، میری آنکھوں سے دور ہو جاؤ، میرا خیال تھا تم میں کچھ شعور ہے، مگر آج تم نعیم سے بھی چند قدم آگے بڑھ گئے۔ عذرا کو ڈبونے کے لیے ساتھ لے گئے تھے۔ عبداللہ جو سارا راستہ نعیم کو بچانے کی تجاویز سوچتا آیا تھا، اس غیر متوقع استقبال پہ حیران ہوا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ یہ قصور نعیم کی جائے اس کے سر پر تھوپا جا رہا ہے۔ اسے پیچھے مڑ کر دیکھا، ننھے بھائی کی نگاہیں التجا کر رہی تھی کہ مجھے بچاؤ۔ عبداللہ کو اس کو بچانے کی یہی صورت نظر آئی کہ وہ نہ کردہ گناہ اپنے سر لے لے۔ وہ یہ سوچ کر خاموش کھڑا رہا اور ماں کی ڈانٹ ڈپٹ سنتا رہا۔